ایک بہت بڑا مسئلہ خاص طور پر اس ویسٹرن ورلڈ میں یہ کہ بھئی میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ ڈومیسٹک چورز جو گھر کے کام ہوتے ہیں انہیں کم نہ سمجھیں آپ. یہ کام سیدہ نے کی ہیں. سبحان اللہ. مولا علی علیہ السلام نے یقیناً ان کا ساتھ دیا ہے, لیکن اصل گھر کے اندر کی ذمہ داری سیدہ نے نبھائی ہے. سبحان اللہ. گھر کے باہر علی ابن ابی طالب, اگرچہ کہ جب گھر کے باہر ضرورت پڑ گئی تو پھر بی بی کبھی مباہلہ کے میدان میں آئی, کبھی علی کی ولایت کے لیے ظالم کے دربار میں آئی. سبحان اللہ. لیکن وہ وقت ضرورت ہے, اصل ذمہ داری گھر کی سنبھالی ہے. آپ اسے محسوس کیجئے گا. یعنی حدیث میں کہ اگر ایک عورت 7 دن گھر کا کام کر لے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے. یہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے, شاید نہ سن رکھی ہوں. جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اللہ. سبحان اللہ. ایک بون احادیث پڑھ رہا ہوں, یہ ایک بون شوہر کو پلا دیجئے اس مستحب عمل کے برابر ہے کہ جس میں دن میں روزے رکھے جائیں, راتوں میں عبادت کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کم نہ سمجھیں. اب خیر بون بون کر کے نہ پلائیے گا, یہ بھی انداز حدیث ہے فقط, اتنا بھی نہ ترسائیے گا. سبحان اللہ. سلامت رہے. یعنی آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا اگر بنا رہی ہیں, اسے انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ کوئی کم کام ہے. حدیث میں ہے کہ جنت میں خدا آپ کے لیے طعام کا اہتمام کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کام. کسی خاتون نے اپنے قانون دان شوہر سے پوچھا کہ عورتیں مردوں کو کھانا کیوں دیں, تو قانونی زبان میں انہوں نے جواب دیا کہ جنیوا کنونشن میں طے پایا ہے کہ قیدیوں کا کھانا حکمرانوں ہی کو فراہم کرنا ہوتا ہے. سلامت رہے. سلامت رہے. تو آپ اپنے آپ کو گھر کا حکمران سمجھیں. اللہم صلی عجل فرجہم. میں اپنی ینگ جنریشن سے مخاطب ہوں عزیزان گرامی, اور کیجئے صرف اللہ کے لیے. آپ خادم بن کر, پارٹنر بن کر, حکمران بن کر, جیسے بھی خاتون آپ زندگی گزارنا چاہتی ہیں, ان کاموں سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتی. صرف اللہ کے لیے کیجئے. جیسے دیکھیں, نماز فقط قربتاً اللہ نہیں ہے, فقط روزہ قربتاً اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. شوہر کا خاندان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر نان نفقہ پورا کرنے بھی قربتاً اللہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. بیوی کا گھر میں سنت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنا بھی قربتاً اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیجئے صرف اللہ کے لیے, سبحان اللہ. تاکہ بعد میں ریگریٹ نہ ہو. واہ کیا تو اللہ کے لیے کیا تھا, اگر بعد میں کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے پچھتاوا نہیں ہوگا, اس لیے کہ کیا اللہ کے لیے تھا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. معمولاً یہ جملہ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے بھی, وائف کی طرف سے بھی, کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے کہ مولانا صاحب ہم نے اتنے سال ان کی خدمت کی ہے. یقیناً آپ کے دل میں احساس ہوگا, لیکن کیجئے فقط اللہ کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور دور بیٹھ کر حاکم شام کہیں اس کو دیکھ رہا تھا. تو اس نے جیسے ہی لقمہ توڑا تو معاویہ نے اسے کہا کہ اس میں سے بال ہٹا لو. تو اس نے وہیں لقمہ رکھا اور چلتا بنا, اور اس نے کہا کہ جس کی میرے کھانے پر اتنی تیز نگاہ ہو کہ لقمے کا بال بھی نظر آ جائے, اس شخص کے یہاں میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی عظمت علی ابن ابی طالب پر مل کے صلوات بھیج دے محمد والے. یہ کہاں اور وہ کہاں کہ جب اپنی روٹی دے دے تو اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ تو صرف قربتاً اللہ کیجیے خدا را, لیکن اسے اپنی توہین نہ سمجھیے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ اس وقت جو کریٹ کیا جا رہا ہے, غور کیجیے گا فیمنزم کے نام پر, کہ ایسا نہ آپ کو اس طرز زندگی سے دور کیا جا رہا ہو جو سیدہ کونین نے اختیار کیا تھا. دھوکہ نہ کھائیے گا. شوہر تھکا ماندہ گھر میں آئے, آپ اسے خوش آمدید کہیے. حدیث میں آیا ہے کہ نصف جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ گھرداری کی امور ہے. خیر اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی اتنے گھروں میں ہے کہ پھر منتظر ہیں کب باہر جائیں گے, لیکن عام حالات میں یہ کہ جب شوہر گھر میں آئے نصف جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. یہاں سے کہتا ہوں کوئی نفل نمازیں آپ نہ پڑھیں, کوئی مستحب تسبیح نہ پڑھیں, فقط گھرداری کر لیجئے. ہر مستحب تسبیح اور عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.